بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی ایس ایس میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے ارکان اسلام کا جو چوتھا رکن ہے، زکوٰۃ۔ اس میں تھوڑی سی باتیں کچھ اور آئیں گی، اس کے مصارف زکوٰۃ آئیں گے، باقی باتیں آئیں گی، اس کو ہم انشاءاللہ سمجھیں گے، اور یہ بھی بڑا آسان چیز ہے اس کو سمجھنا بھی۔ سب سے پہلے وہ اسی طرح کہ اس کا مفہوم کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث مبارکہ میں آگے باتیں وہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مفہوم، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا، نشو و نما پانا، بڑھنا، پھولنا وغیرہ۔ یعنی آپ جب مال نکالتے ہیں، زکوٰۃ مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اپنے مال کو پاک کرتے ہیں۔ نشو و نما پانا یعنی آپ کا مال بڑھتا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ پھلنا پھولنا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا مال مزید آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر سرمایہ ہو، مسلمان پر خاص مقدار یعنی 2.5% سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ یہ بڑا سمپل سا یہ اصول ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو اور 52.5 تولے چاندی ہو، تو 2.5% جو ہے وہ آپ نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی فرضیت یعنی یہاں قرآن پاک میں اس کی اہمیت بتائیں گے۔ وَأَقِیمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا جب بندہ کرتا ہے اپنے مال میں سے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ مصارف زکوٰۃ، تقسیم زکوٰۃ کی مدات میں اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرمائی، یعنی آپ زکوٰۃ کن میں تقسیم کر سکتے ہیں، کس لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور وہ 8 ہیں مصارف زکوٰۃ۔ ان کو اچھے طریقے سے آپ یہ یاد کر لیں، اور یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کی ہیں۔ زکوٰۃ صرف غریبوں اور محتاجوں اور کارکنوں کا حق ہے۔ کارکن سے مراد جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تنخواہ لے سکتے ہیں جو اس پر مقرر ہیں، نیز ان کا جن کی دل جوئی منظور ہو۔ اور زکوٰۃ کو صرف کیا جائے گا گردنوں کے چھڑانے میں، قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، مسافروں کی امداد میں۔ یہ سب فرض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ بڑا علیم اور حکمت والا ہے، یعنی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب وہ ترتیب وائز وہ سارے بتائیں گے کہ مصارف زکوٰۃ جو 8 ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ درج ذیل ہیں۔ فقراء، وہ تنگ دست یعنی جن کا ہاتھ تنگ ہو، کما بھی رہے ہو، مال کما بھی رہے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا مال موجود نہ ہو، وہ تنگ دست لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو اور ان کی مال زکوٰۃ سے اعانت یعنی مدد کی جائے۔ مساکین، وہ لوگ جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہوں، ان کی بھی مال زکوٰۃ سے مدد کی جائے گی۔ عاملین، زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملے کی تنخواہیں محکمہ زکوٰۃ سے ادا کی جائیں گی۔ تالیف قلب، نو مسلموں کی تالیف قلب کے لیے مال زکوٰۃ ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی نئے نئے جو لوگ مسلمان ہوں ان کے دل کو اسلام کی طرف مزید مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ رکاب، غلاموں کو قید و بند سے آزاد کرنے کے لیے مال زکوٰۃ ادا کیا جا سکتا ہے۔ غارمین، نادار لوگوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے مال زکوٰۃ ادا۔ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ دین میں جانے والوں کو مال زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی۔ ابن سبیل، وہ مسافر جو حالت سفر میں مال کے نصاب نہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ نصاب تک پہنچ سکتا ہو، کم مال ہو، وہ اپنے گھر سے دور ہو، ان کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی۔ یہ 8 مصارف ہیں، ان کی انہوں نے ڈیفینیشن بھی کر دی ہے، اور ساری تعریف انہوں نے بتا دی ہے کہ کون کون سے اور ان کی کیا تعریف ہے۔ اسلام میں، اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی بنیادی اہمیت یہاں یہ بتائیں گے کہ جو معاشی نظام ہے یعنی پیسے کا نظام ہے یا پیسے کی ریل پھیل ہے، اس کا، اس میں زکوٰۃ کی بنیادی حیثیت ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔
یہاں پر یہ بتائیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے جو پیسہ ہے وہ گردش کرتا ہے، اس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، لوگ جو ان کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، یہ ساری باتیں یہ آگے جا کر بتائیں گے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں ون بائی ون۔ کہتے ہیں اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی حیثیت درج ذیل سطور میں بیان کی جا سکتی ہے۔ معاشرے کی تشکیل میں زکوٰۃ کا کردار، یعنی معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ انسانی معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے معاشرہ قائم ہو سکے گا؟ وہ جنگل کا قانون ہو جائے گا، ایک دوسرے کو لوٹ مار کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت جو ہے بنیادی اہمیت کا عمل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نظام معاشرت کی طرح نظام معیشت کے بھی، معاشرہ ہوتا ہے رہن سہن جہاں لوگ رہ رہے ہیں، نظام معیشت کے بھی بہترین ضابطے عطا فرمائے۔ اگر ان ضابطوں پر عمل کیا جائے تو معاشی عدل قائم رہتا ہے، اور ان کو ترک کر دینے سے ناانصافی جنم لیتی ہے جو متعدد خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ یعنی اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو چند لوگ امیر ہو جائیں گے اور باقی لوگ غریب رہیں گے، پھر وہ جنگل کا قانون ہو جائے گا، تو ایک دوسرے کو ماریں گے اور ایک دوسرے سے لوٹ مار کریں گے۔ تو جو اسلام کا زکوٰۃ کا نظام ہے یہ معاشرے کو تشکیل کرتا ہے، امیر لوگوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، غربا کو دی جاتی ہے، اور پھر کسی قسم کی خرابی بھی پیدا نہیں ہوتی، لوگوں کی آپس میں ہمدردی بھی ہوتی ہے۔ جو اللہ حضور نبی رشاد ربانی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت، یعنی جو پیسے کا نظام ہے اس میں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت یہاں پر یہ بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ہی ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نظام زکوٰۃ کی اسی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں سے باوجود اس کے وہ کلمہ گو تھے جہاد کیا تھا، اور فرمایا تھا اگر میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تعمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی وہ جہاد کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ میں کسی قسم کا میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ دینا بھی لازم ہے اور فرض ہے۔ دولت کی حوث سے نجات، جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی حوث سے پاک کرتا ہے، اور دولت کے مقابلے اس خدا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے جس کے حکم پر وہ دولت قربان کر رہا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ ایک مسلمان کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو احکام میں الہی کے تابع کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہیں۔ یعنی جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے تو جتنی انسان اکٹھی کرتا جاتا ہے اس کے اندر ایک ہوس پیدا ہوتی جاتی ہے، لیکن جب وہ مال خرچ کرتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جس رب نے مجھے یہ مال دیا ہے میں اسی کے راستے میں یہ خرچ کر رہا ہوں، یہ میرا مال نہیں اس کا عطا کیا ہوا ہے، تو اس کو بچا بچا کر پھر اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس کے اندر یہ ہوس نہیں پھر پیدا ہوتی کہ مجھے اور بھی مال چاہیے اور بھی اکٹھا کر لوں، یہ بھی میرا ہو جائے یہ بھی میرا ہو جائے، اس طرح کی ہوس اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ مال خرچ کرنے کی جزا، جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے احسان، یعنی وہ جو کسی کو خرچ کرتا ہے مال دیتا ہے اپنی ذات سے دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں، قربانی، اپنی ذات کو اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے دوسرے کی خواہش کو پورا کرنا، اس کے احسان کی قدر کرتے اس کا خرچ شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر اللہ کو قرض دو تو اچھا قرض دو، وہ اس کو تمہارے لیے دگنا کرے گا اور تم کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور تحمل والا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا،
یہاں یہ بتائیں گے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا سزا متعین کی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کی روح سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ جو دولت خرچ نہیں کرتے، سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ دولت کی منصفانہ تقسیم، کیونکہ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی اہمیت افادیت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی پیسے کی وجہ سے سودی نظام میں یہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس معیشت زیادہ ہوتی ہے، وہ سود کے ذریعے لوگوں غریب لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، ان سے پیسہ بٹورتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں، جبکہ اس کے لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور سرمایہ دار مختلف طریقوں سے اس کی دولت ہتھیاتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر آ جاتا ہے، کیونکہ چند لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور غریب لوگوں سے پیسہ چھن جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس صورتحال کا بہترین حل ہے، یعنی سودی نظام کے مقابلے میں زکوٰۃ کا نظام جو ہے منصفانہ دولت کی تقسیم کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس نظام کے ذریعے سے دولت کا ایک دارہ امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب مڑ جاتا ہے، جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن پاک نے اس الفاظ میں ذکر کیا ہے، یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سرمایہ کاری میں اضافہ، یہاں پر یہ بتائیں گے کہ سرمایہ کاری میں پھر اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی منافع بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتے ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5%، لہٰذا مال کی یہ رقم دیگر قسم کے باری ٹیکسوں کے مقابلے میں خوش دلی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہے اور اپنا سرمایہ پوری آزادی سے کاروبار میں لگاتا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب زیادہ باری ٹیکس لگائے جاتے ہیں تو لوگ اپنے مال کو چھپا لیتے ہیں۔ جب مال لوگ اپنے بند کمروں میں رکھ لیتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ملک کے اندر سرمایہ کاری جب نہیں ہوتی، لوگ اپنا سرمایہ کاروبار میں نہیں لگاتے، چھپا لیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک پھر بڑے بڑے ملک جو ہوتے ہیں مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب کم ٹیکس ان پر لگے گا، اور زکوٰۃ یہی ایک چیز ہے کہ مال پر 2.5% سال کے بعد ادا کرنی ہوتی ہے، تو جب لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈلے گا، پھر اپنا سرمایہ باہر نکالتے ہیں، مختلف جگہ پر لگاتے ہیں، غریب آدمی کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس سے معیشت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ جبکہ باری ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھ جائے، جس سے ملک کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک تو مال باہر نکلتا ہے، لوگ اپنے پیسے باہر نکالتے ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کا مال مزید اور بڑھتا ہے، وہ پھر ہر سال کے بعد وہ لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا کوئی اور پیسہ لگاتا ہے، غریبوں کے پاس آتا ہے، پھر غریب آگے پھر کسی نہ کسی جگہ پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ معاشرے میں دولت کی حیثیت، معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں خون کی ہے۔ یہاں ہم یہ بتائیں گے کہ ایک معاشرے کے اندر دولت کی حیثیت کیا ہے۔ اگر یہ سارا خون دل یعنی مالدار طبقے میں جمع ہو جائے تو پورے آزاد جسم یعنی عوام کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی مضر ثابت ہوگا۔ یعنی یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سارا خون اگر دل کے اندر جمع ہو جائے تو دل مفلوج ہو جاتا ہے، چلنے کے اس طرح قابل نہیں رہتا، اسی طرح معیشت اگر چند لوگوں تک محدود ہو جائے تو وہ بھی سارے کا سارا نقصان کا باعث بنتا ہے، مفلوج ہو کر رہ جائے۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دو چار ہوگا تو دوسری طرف صاحب ثروت طبقہ دولت کی فراوانی سے یعنی فراوانی سے مطلب زیادہ پیسہ سے پیدا ہونے والی اخلاقی امراض یعنی عیاشی، آرام کوشی، فکر آخرت سے غفلت، جس طرح بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہیں وہ عیاشی کرتے ہیں، آرام کوشی کرتے ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ان دونوں طبقوں میں حسد اور حقارت کے علاوہ کوئی اور رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ غریب آدمی جب مالدار آدمی کو دیکھے گا کہ وہ عیاشی کر رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اور دوسری طرف غریب جو ہے بڑی مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، تو ان کے اندر حسد اور بغض اور حقارت پیدا ہوگی، بلکہ وقت کے ساتھ یہ عقیدی کشیدگی بڑھتی جائے گی
اور کسی نہ کسی بہانے ضرور رنگ لا کر رہے گی، یعنی لڑائی جھگڑا دنگا فساد پیدا ہوگا۔ غریب طبقے کے پاس جب پیسہ نہیں آئے گا تو پھر امیر طبقے کے گریباں کو پکڑے گا۔ ادائیگی زکوٰۃ کا حکم۔ ان تمام انفرادی اجتماعی فوائد کے پیش نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد یہ ہدایت کی گئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کریں جس سے آپ انہیں صاف ستھرا اور پاکیزہ کریں۔ مسائل زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض کی ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا چاندی روپیہ یا سامان تجارت ہے۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ مختلف اشیاء کا نصاب یہ ہے، سونا 7.5 تولے ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چاندی 52.5 تولے ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، روپیہ پیسہ اور سامان تجارت سونے چاندی دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ہو جائے، یعنی سونے کی قیمت کیا ہے اس کے برابر، اگر اس کے پاس سامان تجارت پیسہ وغیرہ سارا کچھ ہے تو پھر بھی زکوٰۃ، یا چاندی کے 52.5 تولے کے برابر قیمت کے برابر اس کے پاس پیسہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کسی مال پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ پورے 1 سال کے بعد اس کاروبار کیا ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، سونا اس کے پاس ہے، چاندی اس کے پاس ہے، 1 سال گزر جائے اس کے بعد جا کر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی۔ ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول۔ زکوٰۃ صرف مسلمان ہی لے سکتے ہیں، مسلمان کے سوا کوئی اور بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ وہ عزیز و کرب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، مثلا ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، میاں بیوی، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی یہ سارے بتائے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے ادائیگی کے اصول کیا ہیں، کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن کو نہیں دی جا سکتی، یہ ساری بات یہاں پر بتائیں گے، اور کس حالت میں دی جا سکتی ہے، کن کو دی جا سکتی ہے۔ یعنی عزیز و کرم جن کی شرعی کفالت فرض ہے، کسی ایک فرد پر شرعاً اس کے اوپر فرض ہے کہ اس کی تم نے کفالت کرنی ہے، ماں کی، باپ کی، بیٹی کی، بیٹا کی، میاں بیوی، انہیں زکوٰۃ نہیں دی۔ البتہ دور کے عزیز غیروں کے مقابلے میں قابل ترجیح، یعنی دور کے رشتہ دار ہیں، والد کے رشتہ دار ہیں، والدہ کے رشتہ دار ہیں، اور اس طرح کے جو دور کے رشتہ دار ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ عام حالات میں ایسی بستی کی زکوٰۃ خود اسی بستی میں تقسیم ہونی چاہیے، البتہ اس بستی میں مستحق زکوٰۃ نہ ہونے سے کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورتحال مثلا سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ کے مواقع پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے مستحق زکوٰۃ ہونے کا ممکن حد تک اطمینان کر لیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ واقعی یہ صاحب زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی رقم سے ضروریات کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی، یعنی اگر آپ نے پیسے دیے تو ان پیسوں کا وہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ وہ چیز خرید کر ان کو ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ مستحق زکوٰۃ کا بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ میں نے پیسہ تمہیں دے رہا ہوں، یہ مال جو تمہیں دے رہا ہوں، یہ چیزیں جو خرید کے دے رہا ہوں، یہ کپڑا خرید کر دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کے پیسے بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے میں سے چیز دے سکتے ہیں۔ ہمارا فرض کہ اس کی کامیابی کی ہر ممکن تعمیر کریں تاکہ اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ دنیا کے لیے مشعل راہ بن سکے۔ زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم۔ زکوٰۃ کے جملہ فوائد و ثمرات تبھی ظاہر ہو سکتے ہیں جب ہر صاحب مال اللہ شانوں کی خوشنودی کو اپنا لاہ عمل بنائے، اسلام کے فیض رسانی اور نفع بخشی کے جذبے کو ملحوظ خاطر رکھے، خصوصاً زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا نظام اجتماعی طور پر قائم دائم ہو، تو اس کا مطلب کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا فائدہ بھی ہو، نفع بخش بھی ہو، تب جا کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے کہ اس کے ثمرات بھی نظر آئیں، فوائد بھی نظر آئیں۔ آج کے دن علامہ یاسر القادری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ہماری ملاقات۔